یہ ہے بادشاہ بخت نصر کی زندگی کی کہانی۔ وہی بادشاہ جس نے یروشلم کو جلا کر تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک خوفناک واقعہ بن گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آخرکار اس طاقتور بادشاہ کو اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وہ بابل کا طاقتور بادشاہ تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم ہیکل تباہ کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام آج بھی فلموں اور تاریخی کہانیوں میں بار بار سنائی دیتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جسے اللہ نے آخرکار ایک چھوٹے مچھر کے ذریعے تباہ کیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے بابل کے معلق باغات بنائے جو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ 4 حکمرانوں میں سے ایک تھا جس نے ایک وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ وہی ظالم بادشاہ جس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پہلے آگ میں اور پھر شیروں کے گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ ہے بخت نصر کی خوفناک اور عبرت آموز زندگی کی کہانی۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز بنائیں تو ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ایک کامنٹ کریں تاکہ یہ علم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تاریخ میں صرف 4 ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ایک وقت میں دنیا پر مکمل حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر۔ بخت نصر نہ صرف ایک زبردست سپاہی تھا بلکہ ایک ماہر معمار بھی تھا۔ اس نے بابل کے عظیم معبد کو دوبارہ تعمیر کیا اور دنیا کے مشہور معلق باغات بنوائے۔ یہ باغات اتنے شاندار تھے کہ دریا سے پانی زنجیروں والی بالٹیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں بابل کی فوج میں لاکھوں سپاہی اور گھڑ سوار شامل تھے جو پوری دنیا کے خوف کا سبب بنتے تھے۔ اسی وقت یروشلم میں تقریباً 1000 انبیاء موجود تھے۔ ہر محلے میں ایک نبی ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے ان پر ظلم کیا اور ان میں سے 300 علماء کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بخت نصر کو ان پر عذاب کے طور پر بھیجا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے توبہ کی، اللہ نے پہلی بار بخت نصر کو واپس بھیجا، مگر جلد ہی وہ دوبارہ گناہوں میں ڈوب گئے۔ شراب نوشی، زنا، سود، یہ سب عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو خبردار کریں۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اپنی سرکشی اور ظلم نہ چھوڑا تو تم پر عذاب آئے گا۔ مگر بنی اسرائیل نے بالکل نہ سنا۔ وہ حضرت ارمیا علیہ السلام کو مارا اور زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آخرکار بخت نصر 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ گیا۔ شہر کے بادشاہ کے دل میں شدید خوف پیدا ہوا، لیکن حضرت ارمیا علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، اللہ کا فیصلہ آنا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بخت نصر نے یروشلم کو آگ لگا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تباہ کر دیا۔ بت پرست لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، مگر باقی لوگوں کو یا تو قتل کیا گیا یا غلام بنا لیا گیا۔ تخمینے کے مطابق تقریباً 8 لاکھ سے 2 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اتنا خون بہا کہ دریائے فرات میں 1 ہفتے تک خون بہتا رہا۔ بخت نصر نے 70,000 یہودی بچوں کو یروشلم سے قیدی بنا کر بابل کی طرف روانہ کیا۔ ان میں سے ایک خاص بچے حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کی زندگی بعد میں ایک عظیم امتحان بن گئی۔ بعد میں بخت نصر کو خوفناک خواب آئے۔ وہ سو بھی نہیں پاتا تھا۔ اس نے اپنے جادوگروں سے کہا، پہلے خواب بتاؤ، پھر تعبیر دو۔ جادوگر حیران رہ گئے کیونکہ ایسا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ بعد میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا کر خواب کی تعبیر بتائی گئی۔ خواب میں بخت نصر نے ایک عظیم مجسمہ دیکھا، سر سونے کا، سینہ چاندی کا، پیٹ کانسی کا، ٹانگیں لوہے اور مٹی کی۔ پھر ایک پتھر آسمان سے آیا اور اس مجسمے کو کچل کر مٹی میں بدل دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پتھر اللہ کے آخری دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی علامت ہے، جو دنیا بھر میں پھیلے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔
बुत परस्त दरबारियों ने बख्त नसर से कहा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को आग में डालो। वो आग में डाला गया, मगर अल्लाह ताला ने आग को दानियाल के लिए ठंडी और महफूज कर दिया। बाद में उन्हें शेरों के गड्ढे में भी फेंका गया, लेकिन शेरों ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके पास बैठ गए और उन्हें नुकसान न पहुंचाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने इस जालिम बादशाह को एक बहुत छोटे मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। रिवायात के मुताबिक एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते उसके सर के अंदर दाखिल हो गया। वो मच्छर उसके दिमाग के अंदर घूमता रहा और उसे शदीद तकलीफ देता रहा। इस दर्द से बचने के लिए बख्त नसर अपने सर पर मुसलसल ज़रबें लगवाता था ताकि कुछ सुकून मिल सके, लेकिन ये तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो इसी अजाब में तड़पते हुए मर गया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो एक छोटी सी मखलूक भी उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। इसीलिए जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन किसी और दिल तक ये इल्म पहुंचाने में मदद करता है।